الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اور پھر 6 مہینے کے بعد 9 مہینے میں یا اس سے آگے پیچھے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان آسمان سے ٹپکتا ہے یا زمین سے اگتا ہے یا درختوں میں پھلتا ہے، بلکہ ماں کے پیٹ سے ہر انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اسی طرح انسان دنیا سے جاتا ہے تو جانے کا ضابطہ یہ ہے اللہ کا کہ وہ قبر کے وہ موت کے منہ سے جاتا ہے، موت کے راستے سے جاتا ہے۔ مر گیا تو چلا گیا، ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ آدمی موت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، مرتا ہے تو پھر آدمی دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، نو قدم انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ موت آتی ہے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت اور عادت ہے۔ آنے کا راستہ ماں کا پیٹ ہے، جانے کا راستہ قبر کا راستہ، موت کا راستہ ہے۔ اسی طرح ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کی ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے یا آخرت کی جو اصل زندگی ہے اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کا راستہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جو واقعات سنائے ہیں اپنے نبی پر قرآن اتار کر، وہ سارے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ افراد ہوں، قومیں ہوں، وہ سب کے سب جو کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں وہ دین کی بنیاد پر ہے، کہ جن کی زندگی میں اللہ کا دین تھا اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا، اور جن کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں تھا، اگرچہ وہ حکومتوں کے مالک تھے، خزانوں کے مالک تھے، طاقتوں کے مالک تھے، بڑی بڑی تجارتوں کے مالک تھے، بڑے بڑے باغات ان کے پاس تھے، اکثریت ان کی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کا دین زندگی میں نہیں تھا، اللہ نے ناکام کر دیا، نامراد کر دیا۔ چند روزہ زندگی انہوں نے دبدبے کی گزاری، شان و شوکت کی گزاری، لیکن جب اللہ کا دین نہیں تھا تو دنیا ہی میں اللہ نے بتا دیا
کہ جن کی زندگی میں دین نہیں تھا وہ کس طرح ناکام ہو کر نامراد ہو کر دنیا سے گئے، مثالیں قائم کی۔ قارون کا قصہ قرآن میں ہے، حامان کا قصہ ہے، نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، قوم سبا ہے، قوم شعیب ہے، قوم نوح ہے۔ یہ سارے واقعات جو اللہ نے ذکر کیے ہیں وہ ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے۔ یہ نہیں کہ صاحب ایک واقعہ ہو گیا اسے سنا دیا گیا، افسانہ ہے، قصہ ہے، پڑھ لو اور اپنی معلومات میں اضافہ کر لو، ایسا تھا، ایسا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور دستاویز کے اللہ نے سنا دیا، اور شروع میں کہہ دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے واقعات میں، اس کے حقائق میں، الفاظ میں، اس کے حروف میں، اس کے معانی میں، اور اس کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ بڑی بڑی تجارت کی منڈیاں ہیں، اور نہ بڑے بڑے مکانات کا رہنا ہے، نہ معقولات ہیں، نہ مشروبات ہیں، نہ ملبوسات ہیں، نہ مرکوبات ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں کسی کو مل جائیں لیکن اللہ کا دین اگر زندگی میں نہیں ہے تو وہ ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون سے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے، دولت ہے، طاقت ہے، علم ہے، ان سب کے ذریعے سے تو آخرت بنا، اور آخرت جو بنے گی وہ اللہ کے دین سے بنے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی تجارت ہوگی تو زندگی بن جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تجارت سے زندگی نہیں بنتی ہے، بلکہ تجارت میں جو اللہ کا دین آئے گا تو اللہ کے دین سے زندگی بنے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی حکومت مل جائے گی تو زندگی بدل جائے گی، زندگی بن جائے گی، لیکن زندگی جو بنے گی وہ حکومت میں جو اللہ کا دین ہوگا اس سے زندگی بنے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے بننے کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین جو ہے بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب دین بہت مشکل ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے اللہ کا دین مشکل ہے تو اس کے ایمان میں شک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہر بندے کو اتنا مکلف کرتے ہیں اور اتنا کرنے کو کہتے ہیں جو وہ کر سکتا ہے، جو اس کے بس میں نہیں ہے اللہ نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر جو آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، اسی سے کہا جائے گا زکوٰۃ نکالو، غریب سے نہیں کہا جائے گا۔ جو آدمی صاحب استطاعت حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، زاد و راحلہ کا وہ مالک ہے، سفر کی سہولت ہے اور توشہ اس کے پاس ہے، آنے جانے کا خرچ ہے، اور خرچ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو دے کر جا سکتا ہے، اس پر حج ہے، اور زندگی میں یہ ایک مرتبہ ہے، بار بار نہیں ہے، ہر سال حج نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک پر نہیں ہے، اور کتنی ہے؟ صرف 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے۔ کسی مالدار کے پاس 40 لاکھ روپے ہیں، صرف 1 لاکھ روپے نکالنا ہے، باقی 30 پر 9 لاکھ روپے اس کا باقیدہ مال ہے۔ صحیح جگہ لگاؤ، کھاؤ پیو، لوگوں پہ خرچ کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن 1 لاکھ روپے نکالنا بس ضروری ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ، ہر مہینہ نہیں ہے، بلکہ سال میں ایک مرتبہ صرف 1 لاکھ روپے نکالنا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز ہے، اور نماز کو بہت سے لوگ مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ نماز اتنی آسان ہے۔ فرمایا کہ دن میں 5 مرتبہ 15-20 منٹ کے لیے اللہ کے گھر میں آ جاؤ، پورے ملا کر 5 نمازیں 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے ہیں، باقی 22 گھنٹے 24 گھنٹے میں آپ کے ہیں،
سو رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، کما رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، یہ سارے تمہارے اوقات ہیں۔ دو ڈھائی گھنٹے اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور نماز بھی کتنی آسان ہے، فرض نمازوں میں قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی قیام نہیں کر سکتا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ آدمی اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، آدمی وضو نہیں کر سکتا، پانی نہیں ہے، یا ہے کہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، بیماری ہے اور اعضاء کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی بھی ایسی شدید تکلیف ہے تو تیمم کر سکتا ہے، پاک مٹی جہاں مل گئی مارو ہاتھ اور چہرے پہ پھیر لو، ہاتھوں پہ پھیر لو، آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے، آپ کا تیمم، آپ کا غسل بھی ہو جاتا ہے۔ غسل کا تیمم بھی وہی ہے جو وضو کا تیمم ہے، تیمم کرو نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آدمی کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، قبلے کو رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر آدمی کے قبلے کا پتہ نہیں ہے تو تحری کرو، یعنی دماغ پہ ڈالو، زور ڈالو، کدھر قبلہ ہوگا، ادھر یا ادھر، ادھر نماز پڑھ لی آپ نے، اگرچہ غلط رخ پہ نماز پڑھی نماز ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ آسان ہے اللہ کا دین، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی مالدار کو غریب بننا ضروری نہیں ہے، غریب بنو کے زندگی گزارو گے تو تم جو ہے کامیاب ہوگے، مالدار مالدار رہے، غریب غریب رہے۔ کوئی آدمی محل میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی جھوپڑے میں زندگی گزار رہا ہے، یہ جھوپڑے میں رہ کر کامیاب اگر اللہ کا دین ہے، وہ محل میں ہے اور محل میں رہ کر کامیاب ہے اگر اللہ کا دین زندگی میں ہے۔ جو آدمی شہر میں رہتا ہے، شہر میں رہ کر کامیاب ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اور جو دیہاتوں میں رہتا ہے وہ دیہات میں رہ کر اللہ کے دین کے ساتھ کامیاب ہے۔ کالا بھی کامیاب، گورا بھی کامیاب ہے، عرب بھی کامیاب ہے، عجم بھی کامیاب ہے، عورت بھی کامیاب ہے، مرد بھی کامیاب ہے، بس اللہ کا دین زندگی میں ہونا چاہیے۔ لوگوں نے اللہ کے دین کو مشکل سمجھا ہے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے الدین یسر، علماء جانتے ہیں ایک زید کالاسدی، اگر کوئی یہ کہے کہ زید شیر کی طرح ہے یہ بھی ایک تشبیہ ہے، لیکن اگر کوئی زید اسد کاف کو ہٹا دے اور زید اسد کہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید تو سراپا شیر ہے، مبالغے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں یہ کہا ہے الدین یسر، ذو یسر نہیں کہا، دین جو ہے وہ آسانی والا ہے نہیں کہا، دین سراپا آسان ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج لوگوں کو دین مشکل معلوم ہوتا ہے، مولانا بہت مشکل ہے دین پہ چلنا، وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، ہمارے یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ دنیا کی جو ضد ہے وہ دین نہیں ہے، دنیا کی ضد جو ہے وہ دنیا کی جو ضد ہے وہ آخرت ہے، دنیا اور آخرت۔ دین کی جو ضد ہے اور دین کی جو مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ بے دینی ہے، بے دینی کی وجہ سے دین مشکل نظر آ رہا ہے، ورنہ میرے دوستو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت کی جو تیاری ہوگی وہ اللہ کے دین کے ذریعے سے ہوگی۔ جس کی زندگی میں اللہ کا دین ہوگا وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں دین کی کامیابی آخرت میں ملے گی، یقیناً اصل تو بدلہ آخرت میں ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دین پر چلنے کا جو نفع جو بدلہ ہے وہ تو اصل آخرت میں ملے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر دین کے بدلے کی تحمل نہیں ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، ہم نے دنیا کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربة ماء۔ یہ ساری دنیا جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی، ساتوں بر اعظم ہیں اور بحر اعظم ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزیں ہیں، زمین کے اندر کے خزانے ہیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات پیٹرول ہے، جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتے، اللہ پاک کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ دے، کیا قیمت ہے۔ میں کہتا ہوں
آج دنیا والے چھوٹی چھوٹی چیز پر لڑتے ہیں. کسی نے تھوڑی سی کسی کی زمین دبا لی، کسی نے کسی کی دکان لے لی، کسی نے کسی کچھ پیسے لے لیے. اب مقدمہ چل رہا ہے، صاحب غیروں کے پاس جا رہے ہیں. یہ بھی مسلمان، مدعی بھی مسلمان، مدعا علیہ بھی مسلمان، گواہی دینے والے بھی مسلمان، فیصلہ کرنے والے بھی ایمان. اس کے پاس جا کے اپنے فیصلے کرواتے ہیں. علماء کے پاس نہیں جاتے، اس لیے کہ علماء کے پاس جائیں گے تو قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے غیروں کے پاس جا کر غلط قسم کے شواہد اور گواہوں کو لے جا کر اپنا پیسہ غلط خرچ کر کے رشوتیں دے کر غلط فیصلے کروا کر تھوڑی سی زمین لیتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ لیتے ہیں، تھوڑا سا مکان لیتے ہیں، تھوڑی سی دکان لیتے ہیں. حالانکہ میرے دوستوں، اگر آدمی کا دل میں یہ بات بیٹھ جائے دنیا کتنی نکمی ناکاری ہے، دنیا کیسی بے حیثیت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا، آپ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ میں تھی. یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جس کے کان چھوٹے یا کان ہی نہیں یا کان کٹے، تینوں باتیں کہی گئی حدیث میں. کان نہیں تھے یا کان چھوٹے تھے یا کان ہی نہیں تھے، ایسا بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا. آپ نے رک کر، حالانکہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی پاکیزہ، آپ کو جو ہے اس طرح کی یعنی مردار بدبودار چیزوں سے نفرت، وہاں سے گزرنا مشکل، لیکن صحابہ کو صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھانا تھا کہ دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے. آپ نے کھڑے ہو کر، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے وہ چھوٹے کان پکڑے اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے، 1 درہم میں اسے خرید لے. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اسے درہم میں کون خریدے، مفت میں بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے تو یہ مرا ہوا ہے، اگر زندہ بھی ہوتا تو عیبدار تھا. یہ کان کٹے، کان چھوٹے، کان نہیں ہے، اسے کون خریدے؟ ہے تو مردار، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، اس کا بدن پھولے گا، پھٹے گا، بدبو پھیلے گی، وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، کون اسے لے گا؟ تو آپ علیہ السلام کو یہی بتانا تھا. جواب لے کر صحابہ کے جواب لے لیا تو آپ نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، جس طرح یہ بکری کا مرا ہوا کن کٹا بچہ تمہاری نگاہوں میں حقیر و ذلیل ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا یہ پوری دنیا اللہ کی نگاہوں میں جس طرح یہ بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں حقیر و ذلیل ہے، ساری دنیا اللہ کی نگاہوں میں اس طرح حقیر و ذلیل ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی اس لیے قیمتی ہے کہ جو کچھ آخرت میں لینا ہے اسی دنیا کی زندگی میں اس کا استحقاق پیدا کرنا ہے. اس لیے فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اللہ پاک نے ساری کائنات کو تمہارے لیے بنایا، آسمان زمین تمہارے لیے، چاند و سورج تمہارے لیے، یہ سورج اور ستارے، یہ کواکب تمہارے لیے، یہ حجر و شجر تمہارے لیے، یہ چرندے درندے تمہارے لیے، یہ فضائیں تمہارے لیے، یہ سمندر تمہارے لیے، یہ تمام مخلوقات اللہ نے جو بنائی وہ تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے بنائی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، فرماتے زمین میں اور زمین کے اندر فضاؤں میں جو کچھ، آسمانوں میں جو کچھ بنایا ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور بنا کر اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے. اتنا بڑا ہاتھی تمہارے قبضے میں، اتنا بڑا اونٹ تمہارے قبضے میں، اتنا بڑا شیر تمہارے قبضے میں، یہ دریا تمہارے قبضے میں، ساری چیزیں اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دی ہیں اور تمہارے کام میں لگا دی ہیں. تم سورج کے لیے نہیں ہو، سورج تمہارے لیے ہے. تم چاند کے لیے نہیں، چاند تمہارے لیے ہے. زمین کے لیے تم نہیں ہو، زمین تمہارے لیے ہے. ہوا کے لیے تم نہیں ہو، ہوا تمہارے لیے ہے. دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ نے تمہارے کام کے لیے، تمہارے نفع کے لیے اور تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اور تم کس کے لیے ہو؟ تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے. آخرت کی زندگی بنانے کے لیے 60 70 80 سال کی جو زندگی اللہ نے دی ہے، فرماتے وہ آخرت بنانے کے لیے دی ہے. ہمارے مولانا فرماتے، مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، فرمایا کہ
جو دنیا سے دنیا بنائے وہ نادان ہے۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کما کما کے بلڈنگ بنا رہے، کما کما کے شادی محل بنا رہے، کما کما کے باغات خرید رہے، کما کما کے جو ہے بڑی بڑی تجارت کی منڈیاں کھول رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ اتنے سال کمایا، کیا کیا؟ اتنا سارا خرید لیا، اتنا سالہ بنا لیا۔ جو دنیا سے صرف دنیا بنائے، فرماتے وہ نادان ہے۔ جو اپنی دنیا سے آخرت بنائے، آخرت سنوارے، آخرت کی تیاری کرے، فرماتے وہ انسان عقل مند ہے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، حضرت سناتے عام طور سے وہ فرمایا کرتے تھے انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا۔ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہماری جد و جہد، ہماری کوششیں، ہماری تگودو، ہمارا ہاتھ پیر کا مارنا، سوچنا، یہ سب آخرت کے لیے ہے۔ آدمی دیکھ رہا ہے تو آخرت بن رہی ہے، بول رہا ہے تو آخرت بن رہی ہے، سن رہا ہے تو آخرت بن رہی ہے، کما رہا ہے تو آخرت بن رہی ہے، خرچ کر رہا ہے تو آخرت بن رہی ہے، خلوت میں ہے تو جلوت میں ہے تو آخرت بنا رہا ہے، رات و دن میں آخرت کو سوچ رہا ہے۔ اس لیے کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا تو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے مولانا دنیا سے جانا ہے، پوچھو کب جانا ہے؟ معلوم نہیں کب جانا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ سب کو پتا ہے کہ میری پیدائش کا سال کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، وقت کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، یہ سب بتائیں گے کہ صاحب میری زندگی فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں سن میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں، فلاں وقت میں، اور فلاں جگہ میں، فلاں ہاسپٹل میں پیدا ہوا، اور فلاں کے ذریعے سے میری ولادت ہوئی، سب بتاتے ہیں۔ لیکن اگر پوچھو آپ کی ڈیٹ آف ڈیتھ کب ہے، معلوم نہیں ہے، کب مرنا ہے معلوم نہیں ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کہ آدمی کل کیا کرے گا، آدمی کی قسمت میں کل کیا آنے والا ہے، آدمی جو ہے کس سرزمین میں اس کا انتقال ہوگا، کون سی دن انتقال ہوگا، صبح میں، شام میں، رات میں اور دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، اپنے مقام پر یا کسی اجنبی مقام پر، کچھ پتہ نہیں، اچانک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے ایک واقعہ آیا تھا اخبارات میں، آپ حضرات کے کسی کے علم میں ہوگا۔ ایک صاحب بمبئی سے چلے، پتہ نہیں بنگلور جانا تھا یہ کہاں جانا تھا، ان کا انتقال ہو گیا راستے میں۔ عجیب لوگ ہیں، کسی کی پریشانی سے اس میں کام آنے کے بجائے اس وقت فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس کے جیب میں کیا ہے نکال لیا، اس کے ہاتھ میں، اس کے پاس جو کچھ تھے، جو کچھ بھی چیزیں تھی وہ سب لے لیا، خالی ہاتھ کر دیا، پتہ نہیں چلا کہ کون آدمی ہے۔ راستے میں ٹرین میں انتقال ہوا، ایک جگہ اسے کہیں اتار دیا گیا، اور وہاں ایک چھوٹی سی بستی میں مسلمانوں نے اس کا چندہ کر کے اس کی تدفین اور تجہیز کا سامان کیا، معلوم نہیں ہوا کون آدمی ہے۔ لوگوں نے اعلان کیا بھئی یہ پردیسی آدمی ہے، انتقال ہو گیا ہے، اس کی تجہیز و تدفین کے لیے کچھ ضرورت ہے۔ لوگوں نے چندہ جمع کیا، اور چندہ جمع کر کے اس کی تجہیز و تدفین کا سامان کیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں پتہ چلا وہ مرنے والا بمبئی کا کروڑ پتی آدمی تھا۔ لکھا ہے ایسا کروڑ پتی آدمی جس کو اپنے پیسے سے کفن بھی نصیب نہ ہوا، چندے کے کفن سے اس کی تدفین ہوئی ہے۔ بعض بار آدمی سوچتا ہے نا میرا پیسہ، میری دولت، مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، پر میں تیرا مال تو جو تو نے کھا لیا اور پہن کے پرانا کر دیا، اور اللہ کی نسبت پر خرچ کر کے اللہ کی بینک میں جمع کر دیا، یہ تیرا مال ہے، باقی مال کا تو چوکیدار ہے، چپراسی ہے، نگراں ہے، باقی ادھر جان نکلی۔ لوگوں نے کہا کیا چھوڑا؟ حدیثوں میں آتا ہے جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا، اور فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا۔ قبر میں سوال کیا لے کر آیا، یہاں پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا، کتنا بینک بیلنس چھوڑا ہے، کتنے مکان چھوڑے ہیں، کتنا سونا چاندی چھوڑا ہے، کتنے پیسے چھوڑے ہیں، کتنی جو ہے چیزیں چھوڑی ہیں، کتنی کاریں ہیں۔ لوگ یہ بانٹنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور قبر میں میت سے پوچھا جاتا کیا لے کر آیا۔ انسان کی عجیب غفلت ہے، جو چیز چھوڑ کر جانے کی ہے اس کی تو بڑی فکر ہے، اور جو لے کر جانا ہے اس کی فکر بہت تھوڑی ہے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو مال کی کثرت اور ہوس نے، تمناؤں نے اللہ سے، آخرت سے، موت سے غافل کر رکھا ہے۔ اور آنکھ اس وقت کھلے گی جب آدمی قبر میں جا رہا ہے، قبر کا منہ دیکھ رہا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ واپس کر دے، اب سوال سمجھ میں آ گئی، جو کرنا ہے وہ کر لوں گا۔ کہا جاتا کلا، ہرگز نہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو، ہرگز موقع نہیں دیا جائے گا۔ انہا کلمۃ وقائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ایک بات ہے جو تمہاری زبان سے نکل رہی ہے، سمجھانے والوں نے سمجھایا، فہمائش کرنے والوں نے فہمائش کی، تمہاری چھٹیوں میں ہاتھ ڈال کر تمہیں سمجھایا گیا، علماء تم کو سمجھا رہے تھے، دعوت کے کام کرنے والے تمہیں سمجھا رہے تھے، کتاب اللہ تمہارے ساتھ میں سامنے تھی، احادیث اور اللہ کو تم جانتے تھے، لیکن تم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب آ کے کہتے ہو کہ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے موت پر تو ہر آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ فرعون کو بھی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 معجزے دکھائے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب بحر قلزم میں ڈوب رہا تھا تب اس نے کہا اب بات سمجھ میں آ گئی، اب ہارون و موسیٰ بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے جیسے ہم کہتے ہیں نا اچھا اب بات سمجھ میں آئی، اللہ نے الان اچھا اب بات آئی سمجھ میں، وقد عصیت من قبل، پہلے تو بڑے گل چھلے اڑا رہا تھا، بڑا شور مچا رہا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا، مال کے نشے میں مست تھا، طاقت کے نشے میں مست تھا، حکومت کے نشے میں مست تھا، اب بات سمجھ میں آنے کی بات کر رہا ہے کہ نہ اب نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، قرآن کریم میں عجیب انداز سے اللہ نے آج تیرے بدن کی ہم حفاظت کر کے آنے والے سب لوگوں کے لیے تجھے عبرت بنا دیں گے۔ یہ وہ بد نصیب انسان ہے، یہ وہ بد دماغ انسان ہے جسے مال کا نشہ سوار تھا، عہدے کا نشہ سوار تھا، طاقت کا نشہ سوار تھا، نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب یہ کہتا کہ اب مان لوں گا، کہتے نہ۔ ہم لوگ مولانا ہمارے یونس صاحب بھی تھے، میں اور ایک ساتھی تھے، ہم مصر گئے تھے، کئی سال پہلے کی بات ہے، 1 مہینہ وہاں گزارا دعوت کی، ماشاءاللہ اچھا کام ہوا۔ وہاں فرعون کا جو برزخ ہے وہاں بھی گئے۔ برزخ کہتے ہیں موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ برزخ کا زمانہ ہے، چاہے آدمی قبر میں مدفون ہو، یا سمندر میں بہا دیا جائے، یا جنگل کے درندوں کے حوالے کر دیا جائے، یا جلا کر اس کی خاک اڑا دی جائے، چاہے اس کی لاش ممی جو ہے کوئی جو ہے مادہ لگا کر اسے محفوظ کر دیا جائے، یہ سب اس کا برزخ کا زمانہ ہے۔ لہذا وہاں فرعون رکھے ہوئے ہیں، اس میں فرعون موسیٰ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون۔ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ اس طرح آج بھی اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج تیری حفاظت، تیرے بدن کی حفاظت کریں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت بنا رہے۔ تو موت پر تو فرعون کی بھی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے ہر کافر موت پر ایمان لائے گا، ہر گنہگار موت پر توبہ کرے گا، لیکن اس وقت کا نہ ایمان معتبر ہے اور اس وقت کی توبہ مقبول ہے۔ اس لیے جو کچھ مسئلہ ہے وہ ایمان بالغیب کا ہے۔ غیب پر ایمان کس کا ہے؟ غیب کو بنیاد بنا کے کون چلتا ہے؟ نبیوں کی بات غیب پر کون مانتا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی بڑی بڑی حقیقتیں ہیں وہ غیب میں ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات غیب میں ہے۔ سب سے بڑی حقیقت میرے دوستو جنت و جہنم ہے، وہ غیب میں ہے۔ سب سے بڑی حقیقتوں میں قبر کا عذاب و عقاب، یا قبر کا جنت کا باغ بننا یا جہنم کا بڑھا بننا، وہ غیب میں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ موت پر کیا گزرتی ہے وہ تو میت کو پتا ہے، موت سے گزرنے والے کو پتا ہے، پاس میں بیٹھنے والے کو کچھ پتا نہیں ہے۔ سب سے بڑی حقیقت انسان کی روح ہے، وہ آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ لوگ جانتے صاحب زندہ ہے، لیکن زندہ ہے یہ تو جانتے، لیکن وہ زندگی کیسے ہے، روح کیسے ہوتی ہے، روح کی کیا حقیقت ہے؟ لوگوں نے پوچھا تھا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگ پوچھتے روح کی کیا حقیقت ہے، فرماتے سمجھ لو روح جو ہے اللہ کے امر سے ایک چیز آتی ہے، اللہ کا حکم ہے، تم نہیں جانتے، تم کو تو تھوڑا علم دیا گیا ہے، آدمی کو اپنے روح کے بارے میں پتا نہیں ہے۔
آدمی نے اپنی عقل کبھی نہیں دیکھی ہے. بھائی اگر کسی سے ہم کہیں صاحب تم پاگل ہو، ناراض ہو جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہو عقل دکھاؤ تو دکھا نہیں سکتا ہے. وہ تو علامات سے پہچانی جائے گی، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ عقل مند ہے، یہ زندہ ہے، یہ مردہ ہے. وہ تو اس کے حالات سے دیکھا جاتا ہے، لیکن نہ کسی نے آج تک روح کو دیکھا ہے، نہ کسی نے عقل کو دیکھا ہے. بڑی بڑی جو حقیقتیں ہیں میرے دوستوں وہ نظر نہیں آتی ہیں. اس لیے یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، فرماتے ہیں انہی کے لیے قرآن ہدایت کا راستہ کھولتا ہے. جو کہتے ہیں نہیں مشاہدہ کراؤ، آنکھوں سے دکھاؤ، نظر نہیں آئے گا. اللہ کسی نے دیکھا نہیں، ہم مانتے ہیں. فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں. ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں. اللہ کے قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تھوڑی دیر پر آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی اور آپ فرماتے تھے ابھی جبرائیل یہ قرآن کی آیتیں، یہ قرآن کی صورتیں لے کر آئیں. ہم نے دیکھا نہیں، نہ جبرائیل کو دیکھا، نہ قرآن اترتے دیکھا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی پر قرآن اترا ہے. جبرائیل ابھی آئے اور جبرائیل چلے بھی گئے. اس لیے میرے دوستو ایمان بالغیب بنیاد ہے. آج لوگ مشاہدے سے متاثر ہیں، ایمان سے متاثر نہیں ہے، غیب سے متاثر نہیں ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سب کی کامیابی، بلکہ سارے عالم کے انسانوں کی کامیابی، امیر ہو غریب ہو، دیہاتی ہو شہری ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، حاکم و محکوم ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، سب کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اسے کامیاب کریں گے. اور میں نے عرض کیا کہ جو کامیابی جو بدلہ ملے گا اصل تو مرنے کے بعد ہے. دنیا بہت چھوٹی ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک تھیلا ہے، اس میں 10 کلو چیز آ سکتی ہے، 10 کلو شکر. لیکن اگر میں اس میں 100 کلو ڈالنا چاہوں تو کیسے آئے گا؟ تھیلا چھوٹا ہے، ظرف چھوٹا ہے، مضروب بڑا ہے. تو دنیا بہت چھوٹی ہے اور دین کا جو بدلہ ملے گا بہت بڑا ہے. لہذا دنیا چھوٹی جگہ میں بدلہ نہیں آ سکتا ہے، بہت چھوٹی جگہ ہے. تو اصل بدلے کی جگہ، اس لیے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلہ دینے کا دن آخرت ہے، جنت میں بدلہ ملے گا. مثال کے طور پر دنیا میں کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ اے اللہ میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، ہمیشہ جوان رہوں، رہتا ہے؟ جتنے لوگ بوڑھے ہو گئے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، پوچھو وہ جوان رہنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تمنا ہے. میں کبھی بڑھاپا نہیں آنا، کہ جو میرے بال سفید ہو گئے کبھی سفید نہیں ہونا، کالے ہی رہنا، تمنا ہے. کبھی جوانی میں بال کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے، بیوی کو کیا کہوں گا بال سفید ہو گئے. تو بالوں سے بھی پریشان آدمی، بال سفید ہو جاتے ہیں. اور آدمی کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے مولانا جو کچھ بھی ہو، کھانے کو کچھ ملے نہ ملے لیکن صحت سے رہنا. صحت 1000 نعمت ہے، صحت 1000 نعمت ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بیماری آتی رہتی ہے. آتی کہ نہیں آتی ہے؟ اس میں سے کوئی ایک آدمی مجھے بتا سکتا ہے کہ صاحب آج تک میں نے کوئی گولی نہیں کھائی ہے، کوئی کیپسول نہیں کھائی ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوں، کبھی ہاسپٹل نہیں گیا؟ ایک آدمی شاید نہیں ہوگا. بلکہ ہر آدمی کے جیب میں گولیاں ہوتی ہیں. ہم سفر میں آتے ہیں تو گھر والے کبھی یہ نہیں پوچھتے ناشتہ ہوا، کھانا ہوا، کیا ہوا، بلکہ پوچھتے گولیاں کھائے کہ نہیں کھائے، شوگر کی گولی کھائے کہ نہیں کھائے، بی پی کی گولی کھائے کہ نہیں آئے، ہارٹ کی گولی کھائے کہ نہیں کھائے. اس لیے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں غذا کھاؤ یا نہ کھاؤ دوا ضرور کھانی ہے. جیب میں رکھ کے رہنا دوائیں. ہر آدمی بیمار ہے. آج خوشی ہے، کل پریشانی آ رہی. آرام سے تھے، اچانک خبر آئی کہ بچہ گر گیا، پیر میں موچ آ گئی، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا. ابھی ہم عمرے میں تھے، ہمارے ایک ساتھی بنگلور کے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب کے رشتہ داروں میں ان کا ایک عجیب حادثہ چند دن پہلے ہوا. وہ ہندوستان آنے کے لیے مکے میں رہتے ہیں، مدینہ منورہ گئے کہ اللہ کے نبی پہ سلام پڑھ کے آئیں گے اور اگلے دن ہندوستان جائیں گے. ایک بیوی 2 بچوں کو لے کر گئے اور مدینے سے واپس آ رہے تھے، مکے کے قریب آئے. اور کیا ہوا اللہ ہی کو پتا ہے. ایکسیڈنٹ ایسا ہوا، ظاہر ہے کہ ایکسیڈنٹ بڑے خطرناک ہوتے ہیں.
اس میں یہ ڈرائیونگ کر رہے، گاڑی چلا رہے ہیں، ہوا یہ کہ بچے اور بیوی پیچھے بیٹھے، ایک بچہ آگے بیٹھا ہے، تو ایسی گاڑی الٹ پلٹ ہوئی کہ دیکھنے والوں نے کہا صاحب سب مر گئے، سب ختم ہو گئے، اور یہ بھی باہر نکل چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ بچے، ایک چھوٹا بچہ بچا، اور بیوی اور بچہ بڑا وہی اسپاٹ پر جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، جوان بیوی، بچہ 9 سال یا 8 سال کا بچہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بچے کو ان کو دیکھتے ہیں تو ہم کو رونا آتا ہے، ان کی داستان سنتے تو عجیب حال ہوتا ہے، عجیب و غریب حالات پیش آتے انسان کے ساتھ، کس وقت کیا ہوتا ہے، کس وقت کیا ہوگا پتہ نہیں ہے، موت کب آتی ہے، کس حال میں آتی ہے معلوم نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ غفلت میرے دوستوں، جو سب سے بڑی حقیقت ہے، اسی سے غفلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الا، علماء جانتے ہیں الا کے کیا معنی ہیں، کان کھول کے سنو، کانوں کا میل نکالو، ہماتن گوش ہو جاؤ، ہماری بات سنو جو ہم کہنے جا رہے ہیں۔ الا ان هذه القلوب تسدى كما يسدى الحديد اذا اصابه الماء قيل ما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ ان سینوں میں رہنے والے دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ اب زنگ کس کا لگتا ہے؟ غفلت کا، جہالت کا، لمبی امیدوں کا، خواہشات کا، یہ سارے زنگ ہیں جو دلوں کو لگتے ہیں، جسے دل اپنا کام کرنا جو حقیقت میں کرتا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب زنگ لگتا ہے تو لوہا وہ اپنا اس کا کام بدل جاتا ہے، نام بدل جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس طرح دلوں کو جب زنگ لگتا ہے تو دل بھی اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اب صحابہ تو صحابہ تھے، جب صحابہ نے یہ سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس زنگ کو دور کرنے کا راستہ بھی بتا دی۔ بیماری آپ نے بتائی ہے، علاج بھی بتا دیجیے۔ جیسے خدا نخواستہ کسی آدمی کے سینے میں تکلیف ہو، ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ معائنہ کرائے، ڈاکٹر کہے آپ کو ہارٹ ہو گیا ہے، تو آدمی آرام سے سوتا ہے گھر میں، فوراً کہتا ہے ڈاکٹر صاحب علاج بھی بتائیے، انجیوگرافی کراؤں اور کیا ہو اسٹینٹ بٹھاؤں، علاج کراؤں، کیا کہاں جاؤں، کون سی ہاسپٹل جاؤں، فوراً علاج معلوم کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ ہارٹ ہی اصل ہے، اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو زندگی ختم ہے۔ تو صحابہ سمجھ گئے جب دلوں کو زنگ لگتا ہے تو اس زنگ کا علاج بھی نبی ہی بتائیں گے۔ وما جلاؤہا یا رسول اللہ کے لیے اس زنگ کے دور کرنے کا کیا طریقہ، کیا راستہ ہے؟ آپ نے 2 علاج بتائے۔ ایک فرمایا کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہاں تو عجیب حال ہے، قبرستان میں موت یاد نہیں آتی، جنازہ کندھوں پر ہے، لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، کون مرے انہوں، کون تھے، ان کے بچے کتنے سال انہوں باہر تھے، کتنا کما کر گئے، کیا ہوا، یہ گفتگو یہاں جنازہ ساتھ چل رہا ہے، دنیا کی گفتگو ہو رہی ہے، قبرستان میں بیٹھ کر لوگ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، موت یہاں بھی یاد نہیں آتی۔ آقا فرماتے روزانہ 25 مرتبہ موت کو یاد کرو گے، شہادت کا خدا مقام دے گے۔ یا بھول کر بھی موت یاد نہیں آتی، ایسا جیتا آدمی گویا کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے۔ بہت لمبی زندگی ہے مولانا، مریں گے ٹھیک ہے، بعد میں بات کر لیں گے مرنے کی، ذرا جینے کی باتیں کریں۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو اتنا یاد دلایا ہے کہ نکاح کی محفل میں، خطبے نکاح میں جن آیتوں کے پڑھنے کا انتخاب کیا ہے اس میں بھی موت کو یاد دلایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں آئے، مسلمان ہو کے مرنا۔ میں آپ تو سے کہتا ہوں اگر میرا جیسا کوئی آدمی ندوی، مجھے بھٹکل سے اس لیے مناسبت ہے کہ میں بھی ندوی ہوں، یہاں ندویوں کی بھرمار ہے، اللہ کا احسان ہے، یہاں آتے تو مجھے اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، اجنبیت ختم، اپنوں میں آ گئے۔ اگر میں موت کی بات محفل نکاح میں کروں تو جو کہیں گے مولانا ندوی نہیں ہے، بدوی معلوم ہوتے ہیں۔ خوشی کی محفل میں موت کا تذکرہ کہاں سے چھیڑ دیا، مولانا خوشی کی باتیں کیجئے، جینے کی باتیں کیجئے، دلہن بھی خوش ہے اور دلہا بھی خوش ہے، بارات بھی خوش ہے، اگرچہ دلہن رو رہی ہے دیکھنے میں لیکن اندر سے وہ بھی خوش ہے۔
لہذا خوشی کی باتیں موت کا تذکرہ کہاں سے کر دیا؟ لیکن کیا کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن آیتوں کا خطبے نکاح میں پڑھنے کے لیے انتخاب فرمایا ہے اس میں موت والی آیت بھی رکھی ہے کہ خوشی میں بھی موت کو نہ بھولنا، غم میں موت کو نہ بھولنا، قبرستان میں موت کو نہ بھولنا، گھر میں موت کو نہ بھولنا، سفر و حضر میں موت کو نہ بھولنا۔ اسی موت کے یاد تمہیں آخرت کی غفلت سے بچائے گی اور تمہیں خدا کی نافرمانی سے بچائے گی اور لمبی امیدوں سے بچائے گی، خواہشات سے بچائے گی اگر موت کا تذکرہ آدمی کرتا ہے۔ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دوسری بات فرمائی اللہ کے پاک کلام کی کثرت سے تلاوت کرو۔ روزانہ کتنی کون تلاوت کرتا ہے ہر آدمی خود جانتا ہے۔ ابھی رمضان گزرے ہیں، رمضان کی مبارک راتیں، مبارک دن، اس میں کس کا قرآن ختم ہوا ہے وہ خود ہر آدمی جانتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے آدمی کا دل سیقل ہوتا ہے، آدمی کا دل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، واٹس ایپ دیکھنے کے لیے، موبائل دیکھنے کے کتنا ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کے کلام کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے اکثر لوگ جو ہے سلام پھیرتے ہی موبائل اٹھاتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے کون سی وہی واٹس ایپ میں بھیجی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ واٹس ایپ میں وہی آ رہی ہے، اور سلام پھیرتے آدمی موبائل دیکھتا ہے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، اس سے دلوں کی دنیا بدلتی ہے۔ تو میرے دوستوں، بدلہ تو اصل آخرت میں ملے گا۔ جنتی جب جنتی جنت پہ چلے جائیں گے تو اعلان ہوگا اذا دخل اہل الجنۃ الجنہ ینادی مناد ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبسوا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ یہ چار بڑی بڑی خواہشیں ہیں ہر انسان کی، دنیا میں پوری نہیں ہوئی آپ کی؟ جوان تھے کہ نہیں تھے؟ آج بوڑھے ہو گئے، جی چاہتا ہے ہمیشہ جوان رہو۔ لیت الشباب یعود یوما، کاش کے جوانی ایک دن کے لیے لوٹ آئے گی۔ ہر بوڑھے سے مجھے بھی تمنا ہے ایک جوانی ایک دوبارہ 2-4 دن کے لیے آ جائے، ذرا جوانی کے مزے دیکھیں جو دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اب جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی، بڑھاپا آ گیا۔ بیماری ہر آدمی کی ہے۔ ادھر تشریف لائی، ذرا بیٹھا تو کرسی پہ بیٹھا تھا، نیچے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی، آگے آ جائیے آپ تھوڑا سا۔ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ صاحب بیماری نہیں آئے، لیکن آ گئی ہے۔ لیکن جنت میں اعلان ہوگا ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ کی صحت بیماری نہیں ہے، ہمیشہ کی راحت پریشانی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی موت نہیں ہے۔ تو خواہشیں کہاں پوری ہوگی بھائی؟ بولو، جنت میں پوری۔ دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ جو جا چکے ان سے بھی پوچھ لیا جائے، جانے والوں سے پوچھا جائے، اور جو ہم ہیں ہم سے پوچھ لیا جائے، کہ کوئی آدمی نہیں کہے گا مولانا میری ہر تمنا پوری ہو گئی ہے، ہر خواہش پوری ہو گئی۔ کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا محدود ہے، خواہشات لامحدود ہیں، لہذا جو چیز محدود ہے اس میں لامحدود چیز آ نہیں سکتی ہے۔ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، یہاں ضرورت پوری کرو، اور ضرورت کا پورا کرنا منع نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت جب پوری ہوتی ہے تو مقصد میں مدد ملتی ہے۔ آدمی بھوکا ہے، کھانا نہیں کھائے گا، عبادت کیسے کرے گا؟ آدمی جو ہے سردی گرمی لگ رہی ہے، سردی گرمی کا سامان نہیں کرے گا تو پھر وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ دعوت میں کیسے چلے گا؟ اللہ کے راستے میں کیسے نکلے گا؟ تو ضرورتوں کا پورا ہونا یہ ضروری ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ ضرورت کا گھر بنائے، ضرورت کی سواری لے، ضرورت کا کپڑا پہنے، ضرورت کا کھانا کھائے، ضرورت کے بقدر شادی کرے، یہ منع نہیں ہے، ضرورتیں ہیں۔ لیکن خواہشات کو منع کیا گیا ہے، لمبی لمبی امیدوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو دنیا میں آدمی ضرورت پوری کر کے آدمی مقصد پہ لگے۔ تو میرے دوستوں، جب اللہ کا دین آسان ہے تو اللہ کے دین مشکل ہونے کی وجہ 2 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے دین کو لوگ جانتے نہیں ہیں، جہالت جو ہے سے چیز مشکل ہو جاتی ہے، نہیں جانتا مشکل ہو گئی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں عام طور سے سمجھنے کے لیے۔ ہوائی جہاز اڑانا آسان ہے، سائیکل چلانا آسان ہے؟ ہاں، سائیکل چلانا آسان ہے۔
سب جانتے ہیں، یہ جو بچہ بھی بولے ہوائی جہاز مشکل ہے. جو پائلٹ جس نے ہوائی جہاز اڑاتا ہے ماشاءاللہ 15 گھنٹے ایک ساتھ لے کے چلتا ہے. ہم بھی گئے ملکوں میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے کا سفر ایک ساتھ کیا ہے. جمبو جٹ طیارے 800 مسافر کا سامان لے کے اڑتا ہے اور جہاز چل رہا ہے پتہ بھی نہیں. ہم لوگ 2-3 سال پہلے انگلینڈ گئے فاروق کے ساتھ، فرسٹ کلاس میں لیٹے ہوئے 12-13 گھنٹے کا سفر تھا لندن تک کا. معلوم ہی نہیں ہوا ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، چل رہا ہے. تو وہ ہوائی جہاز اڑانے والا پائلٹ اگر اسے سائیکل نہ سیکھی ہو، اس سے کہا جا سائیکل چلاؤ، چلائے گا وہ؟ نہیں، اتنا بڑا کام کرتے ہو، ہوائی جہاز اڑاتے ہو، اور ماشاءاللہ تم بنگلور سے انگلینڈ تک ہوائی جہاز لے کے 12 گھنٹے اڑاتے ہو، سائیکل چلانے کیا مشکل ہے، چلاؤ نا. نہیں حضرت سیکھی نہیں ہے، جانتا نہیں ہوں. تو سائیکل چلانا مشکل ہو گیا پائلٹ صاحب کو، اس لیے کہ جانتا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے. لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی گلی میں آ رہے تھے ماشاءاللہ، بھٹکل کے بچے تو ماشاءاللہ کیا چلاتے ہیں، 2 ویلر سائیکل پتہ نہیں کیا. تو یہ بچہ چھوٹا سا تیز چلا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 5, 6, 7, 10 کے سال بچے ہاتھ چھوڑ کے ہینڈل چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے چلاتے ہیں. 2-2, 4-4 بچوں کو بٹھا کے چلاتے ہیں، اگلا پہیا اٹھا کے پچھلے پہیے پہ چلاتے ہیں، سرکس دکھاتے ہیں. چھوٹا بچہ کیوں؟ سیکھ لیا ہے. تو جو سیکھ لیا جائے آسان ہے، اور جو نہ سیکھے وہ آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ اصول ہے. لہذا پائلٹ ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، سائیکل نہیں چلا سکتا. چھوٹا بچہ سائیکل آسانی سے چلا رہا ہے اس لیے کہ سیکھ لیا ہے. بہت سے ماشاءاللہ ہمارے بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، اور ایک بیٹھک میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر رات عشاء سونے سے پہلے پورا قرآن بیٹھ کر حفظ سناتے ہیں، پورا قرآن سناتے ہیں. ایک بھی غلطی نہیں آتی ہے اس لیے کہ سیکھا ہے. 2-3 سال اس کے سیکھنے میں لگائے ہیں. لیکن اسی بچے کے ابو سے کہیے، نانا سے کہیے، دادا سے کہیے ذرا آپ بھی سورہ یاسین سنا دو، روزانہ پڑھتے ہو گئے، سورہ واقعہ سنا دو. نہیں حضرت مشکل ہے، میں نے یاد نہیں کیا ہے. ارے سورہ فاتحہ سناؤ صحیح تجوید کے ساتھ، اس میں بھی 4-5 غلطیاں نکلیں گی اس لیے کہ سیکھا نہیں ہے. میرے دوستوں، جو چیز سیکھ لی جاتی ہے وقت نکال کر آسان ہو جاتا ہے، جو سیکھتا نہیں مشکل ہو جاتی ہے. ہمارے فاروق بھی کہتے ہیں آج 2 نئی بیماری پیدا ہو گئی، پہلے نہیں تھی اب ہو گئی، اور ہر ایک کو لگ گئی. کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا مرد کیا عورت، کیا بچہ کیا جوان، ہر ایک کو لگ گئی 2 بیماریاں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ٹینشن کی بیماری. ہر آدمی کہتے بہت ٹینشن ہے مولانا. بچہ بھی کہتا امی مجھے ٹینشن ہے، بات نہ کرو. بیوی کہتی ہے ٹینشن ہے، خاموش رہو، تھوڑی دیر کے بعد بات کریں. شوہر بھی کہتا بہت ٹینشن ہے، ذرا آرام سے بات کریں گے، بعد میں بات کریں. ہر ایک کو ٹینشن آ گیا، ٹینشن پتہ نہیں کہاں سے ٹینشن آ گیا. یہ ٹینشن جو آتا ہے بے دینی سے آتا ہے، غفلت سے آتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے آتا ہے. یہ ٹینشن معمولی چیز نہیں ہے، اچھے کو دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس ٹینشن میں میاں بیوی میں جدائی بھی ہو جاتی ہے، دوست میں جدائی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے ٹینشن میں. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے دین سے غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ فرماتے اللہ، پھر وہی بات آ گئی، اللہ سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. ٹینشن دور ہونا یہ مال کی کثرت سے نہیں ہے، چیزوں کے ملنے سے نہیں ہے، اور جو ہے عہدے کرسی کے ملنے سے نہیں ہے، جاب کے ملنے سے نہیں ہے، بڑی بڑی تنخواہ سیلری سے نہیں ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں. اللہ کو زبان سے بھی یاد کرو، عمل سے بھی یاد کرو. اور اللہ کا اصل ذکر یہ ہے کہ جس وقت جو اللہ کا حکم متوجہ ہو اس پر آدمی عمل کر لے. جا رہے راستے میں مثال دیتا ہوں تو غیر محرم سامنے آ گئی، بے پردہ، عاریات کاسیات مائلات ممیلات کا مصداق بن کے، اس وقت جو ہے اگر آپ کی نگاہ نیچے ہو گئی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم پر عمل ہو گیا، کہو ایمان والوں سے اپنی نگاہ نیچے کریں. آپ نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نگاہ نیچے کر لی، آپ ذاکر ہیں، اللہ کی یاد کرنے والے بندے ہیں. لیکن اگر اس وقت کوئی آدمی ہاتھ میں تسبیح لیے ہوا دیکھ بھی رہا ہے، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو یہ ذاکر نہیں ہے، غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے.
تو ذکر یہ ہے کہ جہاں جس حال میں آپ ہیں اس وقت جو اللہ کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہے اس پر آپ عمل کر لیں تو آپ بڑے ذاکر ہیں. کل مطیع ذاکر، ہر ذکر کرنے، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے اور ہر اطاعت سے نکلنے والا غافل ہے. تو میرے دوستو، اصل مسئلہ کیا ہے کہ آدمی دین کو جانے، اس کے لیے وقت نکالے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دین پر چلنا مشکل اس لیے کہ ایمان کمزور ہے. اللہ کی دین پر چلانے والی جو طاقت ہے وہ اندر کی ایمان کی طاقت ہے، یقین کی طاقت ہے. اس پر کیا ملے گا تو آدمی مسئلہ بھی معلوم کرے، آدمی جو ہے فضیلت بھی معلوم کرے. اس لیے فرماتے اللہ نے فضیلت کی شریعت بھی اتاری ہے اور مسائل کی شریعت بھی اتاری ہے. ہر عمل، ہر شعبے کے فضائل بھی معلوم کرو، اس کے مسائل بھی معلوم کرو. اس کے لیے کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو. نماز پر کیا ملے گا، تلاوت پر کیا ملے گا، روزے پر کیا ملے گا، زکوٰۃ کے دینے پر کیا ملے گا، اللہ کے ذکر پر کیا ملے گا. صحابہ کرام کی زندگی، ان کی عورتوں کی، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، ان کے امیر و غریبوں کی، اللہ کی دین کی خدمت، اللہ کی دین کی قربانی دینے کے اعتبار سے، اور اللہ کے رسول کی محبت اطاعت میں کیسی تھی، اسے پڑھو گے تو پھر ہماری زندگی میں دین آئے گا، شوق پیدا ہوگا. فضائل سے ایمان کو پانی ملے گا، فضائل کے سننے سے ایمان کو پانی ملے گا. جیسے آدمی دنیا کی چیزوں کو سنتے سنتے کہیں فلاں ملک میں جائیں گے تو یہ کام بن جائے گا، فلاں چیز لا کے بیچیں گے یہ نفع ہو جائے گا، جیسے آدمی دنیا کی باتیں سنتا ہے پھر اس کے لیے آپ قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. اس طرح اعمال کے فضائل سنیں گے میرے دوستو، دل کی دنیا بدلے گی، بڑے سے بڑی قربانی دینا آسان ہو جائے گا. صحابہ نے جنت کو اتنا سنا، اتنا سنا. ایک صحابی غزوہ احد میں فرمانے لگے اللہ کے نبی اگر میں اس معرکے میں کام آ جاؤں، شہید ہو جاؤں تو اللہ کے ہاں مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیا؟ جنت ملے گی، جنت ملے گی. چنانچہ جنت کا شوق اتنا تھا، جنت کی محبت، جنت کا یقین اتنا تھا. کھجوریں کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے اٹھا کے پھینک دی اور یوں زبان سے کہا انہا لحیات طویلہ، یہ کھجور کھانے کی زندگی بڑی لمبی ہے، اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہیے جنت میں جانے میں. اٹھا کے پھینک دی، معرکے میں گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہاں لگا تیر، آر پار ہو گیا، زبان سے نکلا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. وہ جنت کو جانتے تھے. آج جنت کا تذکرہ کرو بقول مولانا احمد لاڈ صاحب ایک مرتبہ ہم لوگ پڑوس میں تھے، لاہور رائیونڈ میں اجتماع میں تھے، علماء کا جوڑ تھا. مولانا کے لیے زیب دیتا ہے، وہ مولانا کہے تو اچھا لگتا ہے، ان کی بات میں نقل کرتا ہوں. مولانا نے بیٹھتے ہوئے کہا بھائی آپ علماء ہیں، ناراض نہ ہونا، آپ سے کیا بات کریں، آپ جنت پروف ہیں، جہنم پروف ہیں. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. واٹر پروف جانتے نا، گھڑی پانی میں ڈالو تو اثر نہیں ہوتا ہے. فائر پروف ہوتا ہے، کپڑے پہ آگ ڈالو تو آگ جلاتی نہیں ہے. جیسے مینا میں فائر پروف ڈیرے ہیں، وہ حضرت کے بعد فائر پروف ڈیرے بنا دیا ہے، آگ نہیں اثر کرتی، پانی اثر نہیں کرتا. اس طرح فرمایا اب جنت پروف ہے، جہنم پروف ہے. جنت کا تذکرہ کر دو شوق پیدا نہیں ہوتا، جہنم کا تذکرہ کر دو خوف پیدا نہیں ہوتا. کیا بیان کریں آپ سے؟ صحابہ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا تھا، جان دینے کے لیے تیار، قربان ہو جاتے تھے، شہادت کا جام پینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا جنت کا تذکرہ بعد میں کرنا، ذرا دنیا کا تذکرہ کرنا، دنیا ہی جنت بنا دیجیے ذرا. ان الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. فرمایا دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے. کافر مزے کرے تو کر لے لیکن مومن مزے نہیں کر سکتا. وہ تو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے. میری جان، میرا مال، میرا وقت، میری صلاحیتیں آخرت بنانے کے لیے ہیں. تو میرے دوستو فضائل سنیں گے، اندر شوق پیدا ہوگا، عمل کرنا آسان ہوگا، عمل میں جان پیدا ہوگی. اس کے لیے کہتے ہیں مسجد میں کسی نماز کے بعد 10-15 منٹ کے لیے فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھو اور فضائل اعمال کی تعلیم سنو، اندر شوق پیدا ہوگا. گھر میں بھی یہی، یعنی کہ صاحب ہم تو ماشاءاللہ جنت میں جائیں، ہمارے گھر والے کہیں بھی جائیں، بھاڑ میں جائیں، ہم کو کیا پتا ہے کہ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر والوں کو جہنم سے آگ سے بچانے کا راستہ یہ، انہیں دین سکھاؤ، انہیں دین پر لاؤ، انہیں دین کی تعلیم دو.
اعمال کے فضائل سناؤ، نمازوں کے فضائل، ذکر کے فضائل، تلاوت کے فضائل، گھر میں خدمت کے فضائل، صحابہ کے واقعات، حکایات صحابہ کو سناؤ، ان کی عورتوں کا کیا حال تھا، ان کے بچوں کا کیا حال تھا، ان کے جوانوں بوڑھوں کا کیا حال تھا، دین کے اعتبار سے سناؤ تو گھر میں یہ ساری باتیں پیدا ہوگی۔ تو گھر میں بھی وقت نکال کر ہمارے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو۔ میں کہتا میں مولوی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے سب معلوم ہے، میری گھر والی مولوی نہیں ہے نا، مجھے ماحول مل رہا ہے باہر، میری گھر والی کو کہاں ماحول مل رہا ہے؟ اس لیے گھر والوں کو سنا، اس لیے کہ اگر میرا راستہ الگ ہے، گھر والی کا راستہ الگ ہے، تو مجھے دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا ذہن تو دین کا ہے، میری گھر والی کا ذہن دنیا کا بن رہا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں زیور چاہیے، فلاں فرنیچر چاہیے، فلاں کپڑا چاہیے، فلاں چاہیے، تو آدمی کماتے کماتے بوڑھا ہو جائے گا، اس کی خواہشیں پوری کرتا کرتا بوڑھا ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی عورتوں سے میں پناہ مانگتا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا بنا دے۔ اتنی تمنا آرزویں خواہشیں لا کے رکھیں گی، آدمی کماتے کماتے جوانی بڑھاپے میں تبدیل کر دے گا، صحت خراب ہو جائے گی، کمر جھک جائے گی، زندگی بھر کما رہا ہے لیکن عورت کی خواہشات والی ہے تو مشکل ہو جائے گی زندگی گزارنا۔ عورتوں کو بھی دین پر لانا ضروری ہے، اس لیے گھر مسجد کی تعلیم، اس کے لیے روزانہ ہم اپنے مسجد کا مشورہ، دنیا کے مشورے ہوتے ہیں، کیا کمانا، کیا کرنا، کیا لانا، کیا دینا، اس میں منع نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشورہ، ایک فکر ہوتا ہے اللہ کا دین ہماری زندگی میں آئے، ہمارے ماحول میں آئے، ہمارے محلے میں آئے، ہمارے اطراف میں اللہ کا دین آئے، تمام ایمان والوں کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے اور ہر نمازی دین کا داعی بن جائے، ہمارے ماحول میں دین پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے سر جوڑ کر تھوڑی دیر گھر مسجد میں بیٹھنا، اس کو اپنی ضرورت سمجھنا۔ چند لوگ ہیں تبلیغ والے اور کچھ ہیں وہ کچھ مسجدار جماعت وہ کر لیتی، ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے۔ ہم بیٹھیں گے اس لیے کہ آدمی کا جو عمل ہے فکروں کی تابع ہے، آدمی پہلے فکر لیتا ہے پھر عمل پر آتا ہے، اگر فکر مڑتا ہے تو عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ بیٹھیں گے فکروں میں، اللہ عمل کی توفیق دیں گے، روزانہ 10 منٹ جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں بیٹھے، سوچیں آج کے کیا تقاضے ہیں، آج کے دعوت کے کیا تقاضے ہیں، کس سے ملنا ہے، کون سی جماعت نکلنے والی ہے، کون سی جماعت آنے والی ہے، سیروزہ جماعت نکلنے والی ہے، کون سی جماعت کی نصرت کرنی ہے، کس ساتھی سے ملاقات کرنی ہے، کون بیمار ہے، کس کی عادت کی جائے، کون کس کی تعزیت کی جائے، کس کی کیا ضرورت ہے، یہ ساری باتیں بیٹھ کر سوچنا ہے۔ پھر جماعتیں بنا کر زونوں کی ترتیب پر، ایک مسجد کے 4 5 زون بنے ہوئے ہیں، ایک زون میں 50 گھر ہیں، ایک جماعت 2 3 ساتھی کی جائے، ملاقات کریں۔ ہر مسلمان سے ہماری ملاقات کم سے کم 15 دن میں، مہینے میں ہونا چاہیے۔ دین کی بنیاد پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن دین کی بنیاد پر ملاقات کم ہوتی ہے، کہ جاؤ ملاقات کریں۔ اس ملاقات پر خدا کیا دیں گے مرنے کے بعد پتا چلے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کی نسبت پر جا کے ملاقات کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ منادی اعلان کرتا ہے طبت وطاب منشاتا وتبوات فی الجنت منزلا، تیرا جانا مبارک، تیری ملاقات مبارک، تو نے اس زیارت اور ملاقات کی بنیاد پر تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا ہے۔ صرف ملاقات کے لیے جا رہا ہے، دین کے لیے ملاقات کر رہا ہے۔ اللہ کے فرشتوں کا اعلان، اللہ کی طرف سے متعین کردہ فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں، تو دین کی بنیاد پر ہماری ملاقاتیں ہوں، روزانہ مشورہ ہو، گھر مسجد کی تعلیم ہو، اور روزانہ 2.5 گھنٹے کم سے کم نکال کر میرے دوستو ایک مسلمان سے فردن ایک گھر کے ایک فرد پر ملاقات ہو، اطمینان سے دین کی بات کی جائے، آخرت سمجھائی جائے، توحید سمجھائی جائے، اور میرے دوستو رسالت سمجھائی جائے، مقصد زندگی سمجھایا جائے، اور ان کی تشکیلیں کی جائے پیار و محبت سے۔ 40 دن 4 مہینے یا کم سے کم 3 دن کی تشکیلیں کی جائے، بھئی فلاں ہفتے میں ہماری جماعت 3 دن کے جا رہی، آپ بھی آ جاؤ، آپ کے گھر سے ایک اپنے فرزند کو بھیج دو، اپنے والد کو بھیج دو، اپنے گھر سے کسی فرد کو نکالو، دیکھو نفع بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ایک مسجد کی 4 5 جماعتیں مختلف زون بنا کر اگر ملاقاتیں کر کے ایک زون سے ہر ہفتے میں جماعتیں نکلیں گی تو ہر محلے میں فضا قائم ہوگی۔ جب تک آدمی اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگاتا بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہیں گے مولانا آئے تھے، فلاں آئے تھے، بات بڑی اچھی لگی، اللہ ماشاء جزا خیر دے، دعا دے کے چھٹی ہو جائے گی، لیکن اندر جو حقیقت اترے گی جب آدمی باہر نکلے گا، اللہ کے راستے میں چلے گا، تب اسے سمجھ میں آئے گا واقعی میں غفلت میں تھا، واقعی بات اصل تو یہ ہے یہاں کیا کرنا چاہیے۔
اس طرح میرے دوستو اپنے ہفتے طے کر کے اپنے محلے کا گشت ہونا چاہیے. 2 نمازوں کے درمیان میں وقت فارغ کر کے اس طرح ملاقات ہو. میرے دوستو گشت کے آداب، گشت میں امیر ہے، گشت میں رہبر ہے، گشت میں متکلم ہے، گشت میں ذکر کرنے والی جماعت ہے. جا کر ملاقات کر کے لوگوں سے کہا جائے، لوگوں سے خوشامد کی جائے، ان کے ایمان کی بنیاد پر کیا قیمت ہے سمجھائی جائے، نماز کی تحریک پر ان کو مسجد میں لایا جائے اور پھر ان کو مسجد میں بات سمجھائی جائے. گشت میں میرے دوستو علماء نے عجیب بات لکھی ہے. دعوت میں گشت کا جو عمل ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. جیسے آدمی کے اندر اگر کمر کی ریڑھ کی ہڈی اگر صحیح سالم ہے تو آدمی کھڑ بھی رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے تو پھر آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. اس طرح گشت جو ہے ہمارے دعوت کے کام میں ریڑھ کی ہڈی ہے. ہر نبی نے گشت کیا ہے، ہر نبی نے ہجرت کی ہے، ہر نبی نے ملاقاتیں کی ہیں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کبھی طائف جا رہے ہیں، کبھی تبوک جا رہے ہیں، کبھی مدینے کے گلیوں میں جا رہے ہیں، کبھی مکے کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں. گشت کو معمولی نہ سمجھیں، گشت ہماری ضرورت ہے. گشت میں جائیں گے خود ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اپنے محلے کا گشت اور اپنے پڑوس کا گشت، کہ جہاں گشت کمزور ہے، جہاں مسجد اور جماعت کمزور ہے، وہاں جائیں 5 مہینے 4 مہینے 6 مہینے 3 مہینے ان کو کھڑا کرے اپنے گشت پر. اپنا کام وہ خود کر سکے، پھر مشورے سے اپنا محلہ یا اپنی مسجد بدلیں. ہفتے میں 2 گشت کا اہتمام کرنا. اور پھر میرے دوستو اپنا ہفتہ طے کر کے اللہ کے راستے میں 72 گھنٹے وقت لگانا، 3 دن پورا وقت لگانا. اس طرح جانا اللہ کے راستے میں کہ صاحب اتنی دور تک جانا کہ ہمارے 3 دن کے اعمال متاثر نہ ہو. کہاں تک جانا؟ فرماتے اتنی دور جاؤ کہ 3 دن کے آپ کے اعمال متاثر نہ ہو. مشورہ کر کے ماشاءاللہ حلقے کے لیے علاقے طے ہوتے ہیں. ہفتے 3 دن جائیں، اپنے ساتھیوں پر محنت کریں. 12 ساتھی 10 11 12 ساتھی ساتھ میں ہیں، ان پر محنت ہو. 3 دن محنت کے بعد تیسرے دن ان کی تشکیلیں ہو. بھائی ماشاءاللہ 3 دن میں اتنا نفع ہوا ہے، 40 دن میں کتنا نفع ہوگا، 4 مہینے میں کتنا نفع ہوگا، فلاں مہینے میں ہم جماعت 4 مہینے کی نکالیں گے، چلے کی نکالیں گے. اس طرح انشاءاللہ 3 دن کی جماعتیں لے کر اللہ کے راستے میں جائیں اور پوری محنت کریں. یہ ہماری محنت کا میدان ہے. جانے والوں پر بھی محنت ہو، علاقے والوں پر بھی محنت ہو. اس طرح میرے دوستو اگر روزانہ کے 3 کام، ہفتے کے 2 گشت، مہینے کے 3 دن، یہ 5 ہمارے مقامی اعمال ہیں. اگر اس پر یہ پورا مجمع اور ہر پرانا ساتھی آ گیا تو پھر میرے دوستو بہت جلد سے جلد آپ دیکھیں گے ہمارے حالات محلے کے، علاقوں کے، بستیوں کے بالکل سدھر جائیں گے، حالات بن جائیں گے اور دین کا ماحول قائم ہو جائے گا، بے دینی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ دین زندگی میں محنت کے بغیر نہیں آتا ہے. دنیا کی ایک ماچس کی تیلی، گھر بیٹھے آپ صرف دعا کرو ماچس کی تیلی آ جائے، نمک کی ڈلی آ جائے، نہیں آتی ہے. اس کے لیے چلنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، لے کر آنا پڑتا ہے، تب جا کر معمولی نمک گھر میں آتا ہے اور ایک ماچس کی تیلی گھر میں آتی ہے. اتنا بڑا دین جس پر دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اللہ نے رکھی ہے، وہ دین بغیر حرکت کے کیسے آئے گا، بغیر محنت کے کیسے آئے گا؟ اس لیے میرے دوستو یہ مقامی کام ہے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں سال میں کبھی نکلتے ہیں، چلا 4 مہینے. جیسے ماشاءاللہ صبح میں بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا مجمع بیرون کے ارادے سے کھڑا ہوا تھا. شاید میں نے پہلی مرتبہ دیکھا اتنا بڑا مجمع بھٹکل میں 4 مہینے کے لیے بیرون کے لیے کھڑا ہو گیا. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، سب کا نکلنا خدا آسان فرمانے. لہذا وہ مجمع 4 مہینے جا رہا ہے اور انشاءاللہ چلوں کے لیے ہم جائیں گے، 4 مہینے کے لیے ہم جائیں گے. اس وقت جو میرے دوستوں جو مسجد اور جماعتوں کا جوڑ ہوتا ہے، اس مجلس میں ایک درخواست کی جاتی ہے. اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بھٹکل کا، اطراف کا، پورے کاروبار ضلع کا ماشاءاللہ آیا ہوا ہے اور ہر ساتھی پرانے ساتھیوں کے ساتھ آئے. ہر مسجد کی مسجد والا جماعت آئی ہے، ہر زون کے ساتھی آئے اور ماشاءاللہ ہمارے بھٹکل حلقے کے 7 حلقے ہیں شہر کے، اس کے ساتھی ہماری جوڑ میں آئے، ہر مسجد کے ساتھی آئے. اس وقت درخواست یہ ہے کہ نقد جانے والے نقد جا رہے ہیں، بیرون جانے والے بیرون جا رہے ہیں. مقامی کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے. اس میں 2-4 باتیں ہیں، ہر ساتھی اپنی ذات سے طے کریں گے بھی انشاءاللہ. تھوڑی دیر کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے
کہ بھئی سال کے کون سے مہینے میں ہم اپنا چلہ یا 4 مہینے لگائیں گے، یہ آدمی کا اپنا خود طے کرنا ہے، اجتماعی طے نہیں ہوگا، اس لیے کہ بھئی ہر آدمی کے حالات ہیں، ہر آدمی جانتا ہے میرے حالات کیا، میں کب جا سکتا ہوں۔ جیسے ابھی صبح میں بات آئی، کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو مچھلی کا کاروبار کرتے، ان کے لیے جون 15 سے نکلنا آسان ہے، ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے اعتبار سے وقت لگائیں گے۔ اس طرح ہر ساتھی اپنے کو دیکھے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا گھر کے حالات سے واقف ہوتا ہے کہ میرے حالات کا میں کب جا سکتا ہوں۔ تو کون سے مہینے کے کون سے ہفتے میں میرا چلہ یا 4 مہینے لگ سکتا ہے، وہ طے کرنا ہے، انفرادی عزائم۔ دوسرے مہینے کے کون سے ہفتے میں میرا 3 دن لگ سکتا ہے، کسی کو پہلے ہفتے میں آسان ہے، کسی کو دوسرے میں، کسی کو تیسرے میں، تو لہذا کون سے ہفتے میں میرے 3 دن آسانی سے لگ سکتے ہیں خود ہی طے کریں، آپ کو جانا ہے آپ خود طے کریں۔ تیسری جو بات ہے، روزانہ 2.5 گھنٹے اللہ کے راستے میں نسبت پر لگا کر ملاقاتیں کر کے اپنے ایمان کو بھی تازہ کرنا ہے، اللہ کے بندوں پر بھی محنت کرنی ہے۔ تو 2.5 گھنٹے میں کب دے سکتا ہوں؟ فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء کی نماز تک، یہ 12-13 گھنٹے جو ہیں، اس میں 2.5 گھنٹہ میرے لیے کس وقت لگانا آسان ہے، یہ خود آدمی طے کرے۔ چوتھی جو بات ہے، میرا گھر ہے، میرے گھر کے حالات ہیں، میرے گھر کے مستورات ہیں، میں 24 گھنٹے میں، رات کے 10 گھنٹے تو چھوڑ دیجئے، دن میں صبح جاگنے سے لے کر فجر سے لے کر عشاء تک کون سے وقت میں میں اپنے گھر کی تمام مستورات بڑے چھوٹوں کو لے کر میں تعلیم کر سکتا 10-15 منٹ کی فضائل اعمال کی، کون سا وقت میرے لیے مناسب ہے۔ یہ 4 کام ہیں جو ہر ایک کو انفرادی طے کرنا ہے۔ باقی گشت ہے وہ مشورے سے طے ہوگا، دوسرا گشت ہے مشورے سے طے ہوگا، یہ ساری باتیں، اور ہفتے محلے کا مشورہ ہے وہ مشورے سے طے ہوگا، محلے کا اجتماع مشورے سے طے ہوگا۔ لیکن یہ 4 کام ایسے ہیں ہر آدمی انفرادی طور پر خود طے کرے گا۔ میرا چلہ 4 مہینے سال کے کون سے مہینے میں لگ سکتا ہے، میں لکھوں گا، میں نیت کر کے بتاؤں گا۔ مہینے میں میرے 6 روزہ کس ہفتے میں لگ سکتے ہیں، میں خود طے کروں گا۔ روزانہ 2.5 گھنٹے میرے کب لگ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ میں خود طے کروں گا، میں بتاؤں گا۔ اور پھر میرے گھر کی تعلیم، میرے لیے کون سا وقت مناسب ہے، میں خود طے کروں۔ یہ 4 کام ہیں اس وقت مختصر طور پر، ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، دعا بھی انشاءاللہ بھی کر لیں گے۔ دعا سے پہلے شہر کے 7 حلقے وہ الگ الگ بیٹھے ہیں، اسی طرح ہمارے جو تعلقے کے ساتھی ہیں وہ الگ بیٹھے ہیں، پھر زون بنے ہوئے، زون الگ بیٹھے ہیں، الگ بیٹھ کر 10-15 منٹ کی بات ہے، جلدی ہر ساتھی یہ 4 باتیں بتا دیں اور لکھا دیں۔ آپ کو پرچے دیے جائیں گے، اس پرچے میں آپ یہ 4 باتیں لکھا دیں، اس کے بعد پھر جمع ہو جائیں گے 5-7-10 منٹ کے بعد، پھر دعا کر لیں۔ کبھی کریں گے انشاءاللہ؟ ارے کریں گے، بھوک لگ رہی، بھوک کے بعد کھانا کھے تو مزہ بھی آتا ہے، تھوڑی سی بات ہے۔ اور پھر انشاءاللہ پتہ نہیں پھر دوبارہ ہم کب جمع ہوں گے، اللہ نے ایک موقع دیا، کئی لمبی مدت کے بعد اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، 5-10 منٹ کی بات ہے، جلدی سے بیٹھ کر اپنی ترتیب بنا لیں اور یہ 4 باتیں لکھ دیں انفرادی عزائم کے، پھر انشاءاللہ جمع ہو کر دعا کر کے مجلس ختم کر لیں، ٹھیک ہے۔